معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شیرازی نے کہا ہے کہ ابھی سرگودا میں ایک مسیحی بھائی کے قتل کا داغ نہیں دھلا تھا کہ صفحات میں ایک سیاح کے زندہ جلائے جانے کے اندھوناک واقعے نے ہمارے ناکام سماج کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پاکستان وہ معاشرہ بن چکا ہے جہاں شدت پسندوں کے ہجوم فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ عدالتیں خاموش تماشائی بنی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسی نگری کے باسی ہیں جہاں وقت اپنی رفتار پر ماتم کر رہا ہے اور لفظ نوحہ بن چکے ہیں۔ ہم حادثوں کے عادی ہی نہیں بلکہ حادثوں کے منتظر رہنے لگے ہیں۔ اپنی تازہ تحریر میں آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ پے در پے سانحات بے حس معاشرے کی علامت اور شفاف سماج کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آخر ہاتھ سے یوں ہی تو نہیں ہوتے، وقت پرورش کرتا ہے۔ ریاست کی ناکام پالیسیاں سماج کی ناکامی کا سبب بن چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی تحریروں میں مسلسل نشاندہی کی کہ ریاست میں موجود فالٹ لائنز مکمل طور پر متحرک ہیں۔ کوئی ایک فالٹ لائن ہو تو بھی ان پر قابو پانا آسان ہوگا، مگر یہاں متعدد متحرک مسلسل اور مستقل فالٹ لائنز زلزلوں کا اہتمام کر رہی ہیں۔ تقسیم ان سب مسائل کو نہ صرف قبول کر چکی ہے بلکہ صنعت کے طور پر گاہے گاہے اظہار بھی کر رہی ہے۔ اب تو اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ قصور کس کا ہے اور سب سے زیادہ حصے دار کون۔ وقت ہی تو نہیں کہ سوچا جا سکے کہ مرض کس قدر بڑھ چکا اور جسم کے کس کس حصے کو متاثر کر چکا ہے۔ لا علاج مرض سرجری کا تقاضا کر رہا ہے، مگر سرجری کرے گا کون؟ بقول آسمہ شیرازی، ہم لوگ انکار کی حالت میں نکلیں تو تسلیم کریں کہ ہم بطور ریاست ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ سماج ناکام ہو رہا ہے۔ معاشرہ اس قدر تقسیم ہو چکا ہے کہ کسی ایک نقطے پر بھی مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ریاست کی ناکام پالیسیوں نے سرزمین میں ایسی نقب لگائی ہے کہ اب مکین نقیب کے ساتھ ہیں اور گھر ہے کہ لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی سرگودا میں مسیحی بھائی کو مارنے کا داغ دھلا نہ تھا کہ سوات میں سیالکوٹ سے گئے سیاح کے جلائے جانے کے اندھوناک واقعے نے ناکام سماج کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ مردار نظام پر بیٹھی گدیں ہر جگہ گوشت نوچنے کو تیار ہیں، مگر اس فالٹ لائن پر کسی کی نگاہ نہیں۔ عید قرباں پر وسطی پنجاب میں احمدیہ کمیونٹی کے خلاف اقدامات ثابت کر رہے ہیں کہ لاقانونیت طاقت پکڑ رہی ہے۔ ہجوم فیصلہ کر رہا ہے، جبکہ عدالتوں کا انصاف محض سیاسی فیصلوں تک محدود ہو گیا ہے۔ کس کو کہاں گستاخ قرار دے کر مار دیا جائے، یہ لائسنس کس کے ہاتھ لگ جائے، ریاست لا علم اور عدالتیں اور انتظامیہ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ بلوچستان شورش زدہ ہے تو پنجاب انتہا پسندی کے دہانے پر، سندھ میں لسانی فالٹ لائن تو دوسری جانب خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندی سیاسی اور نظریاتی حمایت حاصل کر کے اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ ریاست کے ہر یونٹ میں انتہا پسندی اور تفریق کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے صحافی اور سیاسی افراد بخوبی جانتے ہیں اور کبھی نہاں اور کبھی عیاں لفظوں میں بیان کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں دراصل رٹ کس کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عسکریت پسندی کو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر سیاسی حمایت اور جمہوریت کے پہناوے میں نظریاتی وابستگی کا کیا کیا جائے؟ خیبر پختونخوا جس دہانے پر کھڑا ہے، اس کا اظہار وہاں کے نمائندہ وزیر اعلیٰ گاہے گاہے کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بجلی بحران سے نمٹنے کے لیے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت اور واجبات کے لیے IMF شرائط کو تسلیم نہ کرنے کی دھمکی دینا اس خطرے کی نشاندہی ہے جو خدا نخواستہ کسی سانحے کی جانب بڑھ سکتی ہے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر عوام کو بجلی کا کنٹرول ہاتھ میں لینے کی ترغیب دے رہا ہے، جبکہ وفاقی وزیر توانائی مدد کا طلبگار ہے، تو کیا معنی لیے جائیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔